الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ معزز سامعین اور پردہ نشین سامعات، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے، ہم تمام لوگوں کو ایمان اور صحت اور اس مہینے کی نورانی راتیں ہمیں اور آپ کو عطا کی، اور اپنے توفیق سے ہماری یہ رہبری کی کہ ہم ان راتوں میں محنت کوشش کر کے اس رات کی بھلائی کو حاصل کر لیں جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام چند باتوں کی طرف نشاندہی کی۔ الحمدللہ آج ہم جس مبارک ایام سے گزر رہے ہیں، 22 دن گزر گئے، 23ویں رات شروع ہے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ اس کو قبول فرما لے، اور اگر کچھ کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر اور معاف فرمائے۔ ہم آج کے درس کی مناسبت سے جو آیت پڑھی ہے اس میں سمجھ لیجئے مقصد رمضان جو ہے اس کا ایک نچوڑ ہے۔ رمضان کا مقصد تقوی، صبر، تقرب الی اللہ اور آپس میں اخوت، محبت، ایک دوسرے سے ہمدردی لگاؤ، یہی اس مہینے کا پیغام ہے اور درس ہے، اور یہی چیزیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اس ماہ کے ذریعے سے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں اور محسنین کے ساتھ ہے۔ محسنین یعنی وفا شعار۔ اب یہ کیا ہے؟ جس شخص کے ساتھ اللہ ہو جائے، ساری کائنات مل کر اس کے خلاف سازش کرے تو اس کا کچھ بگاڑ سکتی نہیں۔ ہمارے اور آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، جس رسول کا سب سے زیادہ اللہ نے قرآن میں نام لے لے کر اس کے واقعات کو بیان کیا، کہ فرعون اس کا لاکھوں کا لشکر مٹانے کی کوشش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو مٹا دیا، منٹوں میں نام نشان نہ رہ گئے۔ اور اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی کفار مکہ، مشرکین مکہ نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو دشمنوں کے سامنے سے نکالا اور غار تک پہنچے۔ دشمن اتنا قریب پہنچ گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اے نبی رحمت، اگر دشمن اپنے قدم پر نظر بھی ڈالے
تو ہمارے کو وہ دیکھ ہی لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ مکہ سے مدینہ پہنچا دیا، دشمن کچھ بگاڑ نہیں سکا۔ اسی طریقے سے اگر یہ اوصاف جو پیغام ہمیں یہ مہینہ دے رہا ہے، یہ اوصاف پیدا کر لیں تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تمہارے بھی ساتھ ہے، اور جب اللہ کا ساتھ تمہیں حاصل ہوگا تو تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ چیزیں کیا ہے؟ تقوی، اور دوسرے تقرب الی اللہ، اور تیسرے آپس میں اصلاح و مصالحت، اور چوتھے صبر۔ یہ چار چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پہلی چیز تقوی۔ تقوی کے عام طور پر لوگ صرف یہ جو نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا وہ متقی ہو گیا، نہیں، بلکہ تقوی کی پہلی منزل جو قرآن نے بیان فرمائی ہے، اور جس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سارے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا، اور جو سارے رسول اور نبیوں کی پہلی دعوت تھی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ تھی۔ یہ ہے تقوی کی پہلی منزل۔ قرآن نے کہا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى، سورہ فتح، تم تقوی کلمہ تقوی کو لازم پکڑ لو، یعنی لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑ لو۔ لازم پکڑنے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، خوب اچھی طریقے سے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو خوب اچھی طریقے سے جان لو، پہچان لو اور لازم پکڑو، گردن بھی کٹے تو اس کو چھوڑو نہ۔ یہ ہے تقوی کی پہلی منزل جو قرآن نے بیان فرمایا۔ دوسری منزل سورہ حج میں اللہ نے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود وہی ہے۔ جب اس کو مان لیا، جان لیا، پہچان لیا کہ وہی معبود برحق ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو بس اس کے تم فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت ہے مخبتین کے لیے۔ کیا مطلب ہے بشارت ہے مخبتین کے لیے؟ مخبت کس کو کہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے ہم ایک گناہ کر رہے ہیں، جرم کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس میں زندگی ملوث ہو رہی ہے، لیکن جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو ترک کر دو۔ اگر ترک کر دیتے ہو تو یہ ہے مخبتین۔ تو ایسے ہی کلمہ توحید پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی سرکشی، بغاوت، نافرمانیوں کے کاموں کو چھوڑ دو تو اللہ بشارت دے رہا ہے۔ یہ کلمے کی دوسری منزل ہے، اور روزے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے لعلکم تتقون۔ روزہ رب نے 29 دن کا یا 30 دن کا جو تمہارے اوپر فرض کیا اور تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا، مقصد صرف یہ ہے کہ تم
پرہیزگار بن جاؤ، یعنی ان چیزوں کو چھوڑ دو جن چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعلان کیا صحابہ میں، کون ایسا شخص ہے کہ مجھ سے کچھ سیکھ لے، اس پر عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، خاموش۔ دوسری مرتبہ آپ نے یہی اعلان کیا، وہی صحابی ٹھہرے۔ تیسری بار اعلان کیا، وہی صحابی ٹھہرے۔ پھر آپ نے بڑے محبت سے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور ایک دم قریب کر لیا۔ اس وقت 5 باتوں کی نصیحت کی، ان میں سے پہلی چیز اتق المحارم اعبد الناس، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، اللہ تعالی کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، ترک کر دو، تکن اعبد الناس، دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، کچھ عمل کر لینا، یہ تقوی کی علامت نہیں، عبادت کی علامت نہیں۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ان چیزوں کو ناپسند سمجھتے ہوئے ہم ترک کر دیں۔ 30 روزے کا پیغام اور مقصد یہی ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، خطاؤں کے راستے کو چھوڑ دینے والے کو بشارت دے دو۔ یہ دوسری منزل ہے تقوی کی۔ تیسری منزل سورہ آل عمران، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ تعالی سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر فرما بردار بن کر۔ مطلب یہ 1-2 دن کے لیے کلمے کو لازم نہیں پکڑنا، کلمے کے تک مسجد میں ہے تو مسلمان کلمے کے تقاضے کلمے کے ذمہ ادا کر، مسجد کے باہر تو منمانی، ایسا نہیں۔ مسجد میں آئے، رمضان کا مہینہ آیا، ساری نافرمانیوں کو چھوڑ دیے، رمضان گیا ساری نافرمانیاں شروع کر دیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا حق مسجد میں بھی اور بازار میں بھی، اللہ کے بندوں میں بھی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی، اور یہ ایک دن نہیں، آخری سانس تک تمہارا معاملہ یہی رہنا چاہیے۔ یہ ہے تقوی کی تیسری منزل۔ تو قرآن نے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا، یہ 3 منزل کو جو اپنا لیتا ہے گویا مقصد روزے کو حاصل کیا اور مقصد کلمہ کا حق ادا کر دیا، یہ ہے تقوی۔ اور دوسرا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ جب وہ جانے کے لیے تیار ہوئے سواری لے کر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ چلو کچھ دور تک ہم تم کو چھوڑ کے آئیں۔ یہ اخلاق کی تعلیم، یہ تواضع، یہ خاکساری آسمان نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ زمین نے دیکھا ہوگا۔ چلنے لگے تو کہا اے معاذ تم سواری پہ بیٹھو اور ہم سواری کی لگام، نکیل، رسی، مہار کو پکڑ کر پیدل چلتے ہیں۔ ایسا آج تک کوئی کیا نہیں ہوگا۔ سنت رسول کو برقرار رکھتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنت انجام دیا۔ آج چھوٹا موٹا بھی ہے تو اپنے نوکر کو بھی اپنی گاڑی بیٹھانا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ بڑے سے بڑا علامہ بھی ہو تو یہ سنت زندہ نہیں کر سکتا، الا ماشاء اللہ کون ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا، پیدل آپ چلے ہم سواری پہ؟ یہ ادب اخلاق کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے شفقت محبت سے
کہتے ہیں سوار ہو جاؤ تم، نہیں، غصے میں کہا سوار ہو، میں چلتا ہوں۔ سوار ہو گئے نہ چاہتے ہوئے سواری پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جھکا ہے، پیر نیچے ہے، مرید اوپر ہے۔ کہتے ہیں چل رہے تھے سواری، اسی درمیان میرے کان سے آواز ٹکرائی کہ اے معاذ رضی اللہ تعالی، آپ جا رہے ہیں، اب واپس آئیں گے آپ تو شاید ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ ہمارے خیمے موجود ہوں، مسجد موجود ہوگی، برتن موجود ہوں گے، لیکن میں نہیں موجود ہوں گا، میری قبر موجود ہوگی۔ یہ سننا تھا معاذ رضی اللہ، دل بھر آیا، برداشت نہ ہو سکا، سنبھالتے رہے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور برداشت کرنے کی کوشش کیے، ہچکیاں بد گئی، رونا شروع کیے۔ جب تڑپ تڑپ کر ہچکیاں لے کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے تو ان کا رونا دیکھ کر نبی علیہ السلام کا دل بھر آیا کہ مرید اس طریقے سے تڑپ کر رو رہا ہے، نبی پیر کو تکلیف ہو رہی ہے، نبی رحمت بھی رونا شروع کر دیے۔ ادھر بھی ہچکیاں ادھر بھی ہچکیاں، سواری چل رہی ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے کہ تسلی دے اور خاموش کرا دے۔ کہتے ہیں چلتی رہی سواری، رونے کا سلسلہ، یہاں تک کہ میرے کانوں سے پھر آواز ٹکرائی نبی رحمت کی، اے معاذ جا رہے ہو رضی اللہ تعالی، واپس آؤ تو شاید ملاقات نہ ہو، لیکن یہاں نہیں تو میدان محشر میں ملاقات ہوگی۔ ان اولیاء التقی، لیکن یاد رکھنا اے معاذ، جو شخص میری سنت کی پیروی کرے گا ویسا متقی کا ولی دن قیامت میں دوست میں ہوں گا، سفارش میں کروں گا۔ تو اس واقعہ سے کیا پتا چلا کہ سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا تقوی والا، سب سے بڑا پرہیزگار وہ انسان ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں اپنے سارے اعمال انجام دیتا ہے، یہ ہے متقی۔ وہ مشہور معروف حدیث کئی بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب النکاح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھروں میں سے ایک بیوی کے گھر، شاید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، کہ گئے صحابی تین، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کیا اعمال ہیں؟ بس یہ رات میں عمل ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا بھئی آپ بخشے بخشائے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، آپ رب کے دلارے حبیب پیارے ہیں، آپ کے لیے اتنے عمل کافی، ہم کفر شرک کی زندگی گزر، اتنا عمل ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ایک کہتا اب میں رات بھر تہجد پڑھوں گا، ایک لمحہ بھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا اللہ کی قسم اب سال کا 12 مہینہ میں افطار نہیں کروں گا، روزہ ہی روزہ رکھتے جاؤں گا۔ ایک نے دن لیا، ایک نے رات لیا۔ تیسرے نے کہا اب میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کروں گا بیوی بچوں کی ذمہ داریاں بڑھے گی، اس لیے شادی نہیں کروں گا، دن رات اعمال کرتے رہوں گا تاکہ ہماری نجات ہو۔ تینوں نے قسم کھا لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، لوگ گھر سے نکل چکے تھے، حالات کچھ گھر کے بتا رہے تھے، کوئی آ کے گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے آپ کے گھر مہمان آتے ہیں، بعد میں آتے رہے کوئی آیا تھا کیا؟ وہی کیفیت تھی گھر کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کوئی آیا تھا؟ ہاں آیا تھا، یہ آئے تھے، یہ سوال یہ جواب، اور انہوں نے ایسا ایسا کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ذرہ برابر بھی نہیں ٹھہرے۔ آج ہم خوش، ارے بھائی آپ نے اچھا کام کیا، ایسے لوگوں کو تیار کیا پوری زندگی روزہ رکھ، انہیں شادی نہیں کرتا عمل کرنے کے لیے، انہیں رات کو سوتا ہی نہیں، ایسے بزرگ، ایسے نیک فرشتوں کی جماعت، یہ خوش ہو جاتے۔ اللہ کے نبی خوش نہیں ہوئے، گویا کوئی پریشانی تکلیف فوراً گھر سے نکل گئے۔ تلاش کہاں گئے ہو؟ یہاں نہیں، وہاں گئے، وہاں پہنچ گئے۔ آپ لوگ گئے تھے گھر؟ ہاں گئے تھے۔ یہ بات ہوئی؟ ہاں ہوئی۔
آپ نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم واتقاکم، سنو اللہ کی قسم اس کائنات میں مجھ سے زیادہ رب سے ڈرنے والا کوئی نہیں، اور مجھ سے بڑا تقوی والا اس آسمان کے نیچے زمین کی چھاتی پہ نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، مجھ سے بڑا کون نبی رحمت کرے۔ سنو میں سوتا بھی ہوں اور پھر نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، اپنا حق رب کا حق ادا کرتا ہوں، اور پھر میں کبھی روزہ بھی رکھ لیتا ہوں، نوافل یعنی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہے، یہ میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی، جو شخص میری سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ میری جماعت سے، میرے طریقے سے نکل جائے گا۔ وہاں آپ نے ان لوگوں کو تعریف نہیں کی، گویا دین نام ہے، تقوی نام ہے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا۔ یہ موٹے الفاظ میں ہم نے مختصر تقوی بتایا جو رمضان کا مقصد ہے۔ اور دوسرا تقرب الی اللہ، اللہ کی قربت، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی قربت، اللہ کی محبت، اللہ کی نزدیکی، اللہ کا پیار حاصل کرنے کا ہے۔ اور وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کی پہلی چیز، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھے، اللہ سے محبت کا حق۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذات میں غلو کیا، سمجھا اللہ کی محبت کا حق، اور رب نے فرمایا یہ محبت کا حق نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میں نے جو عمل جیسے کر کے بتا دیا وہ عمل اسی طریقے سے کرو تو اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور جب اللہ کسی سے محبت کرنے پہ آتا ہے تو پہلے اس کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک صاف شفاف کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے پہلا طریقہ، چاہے ہم نماز پڑھیں چاہے روزہ رکھیں، وہ سب کے سب نبی کی اتباع میں ہو جو اعمال کریں۔ ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جابر آپ کے گھر میں قالین تو ہوگی؟ کہ اللہ کے نبی یہاں پہننے کے لیے گھر میں پیر میں چپل نہیں، آپ قالین کی بات کرتے ہیں، تکیہ نہیں ہے سر کے نیچے لگا کے سو جاؤں، چٹائی نہیں ہے بچھا کے سو جاؤں، آپ قالین کے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ گھروں میں قالینیں بچھائیں گے، دیواروں پہ پردے لگیں گے، ایک پردہ، ایک چپل شادی کے لیے، ایک چپل ولیمے کے لیے، ایک چپل باتھ روم کے لیے، ایک چپل مسجد میں جانے کے۔ آج حالات یہ ہے ہمارے آپ کی، اتنی کشادگی، ایسا وقت آئے گا آج ہمارے سامنے ہے، میدان محشر قائم ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کو، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک شخص کو رب کے سامنے اس انداز سے ملایا جائے گا جیسے قصاب بکرے کو لاتا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کان پکڑتا ہے پیچھے سے ڈھکیلتے ہوئے لاتا ہے، ایسا ذبح کرنے کی جگہ، اسی انداز میں میدان محشر میں کچھ لوگ لائے جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا ہم نے یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، اللہ سب تم نے مجھے کیا دیا؟ اللہ سب بینک بیلنس کر کے آیا ہوں، جمع کر کے آیا ہوں، تھوڑی زندگی دے دے سب لا کر تیرے قدموں میں ڈال دیتا ہوں۔ اللہ کہتا میرے بندے میرا سوال یہ نہیں تو چھوڑ کر کیا آیا، جمع کر کے کیا آیا، بینک بیلنس کر کے کیا آیا، بیٹے بیٹیوں کے لیے کیا رکھ کے آیا، میرا سوال یہ نہیں کیا تو لا کے جمع کرے گا، میرا سوال یہ زندگی میں تو نے دیا کیا مجھے۔ اللہ تھوڑا موقع دے لا کے رکھ دیتا ہوں۔ رب کہتا میرے بندے میرا یہ سوال نہیں تو کیا لے کے رکھ، سوال یہ ہے زندگی میں بھیجا کیا۔ اب وہ کہے گا اللہ بھول گیا،
نبی رحمت نے فرمایا اسی وقت دوزخ کی آگ کے شعلے بڑھیں گے اور اس کو اپنے اندر کھینچ لیں گے، چیخے گا۔ قرآن کی آیت وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ الْعَذَابِ اشد ابقا۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کے فرمان کو بھول گئے، اللہ کے ذکر کو بھول گئے، اللہ نے کیا کہا تھا نماز پڑھو، اللہ نے کیا کہا تھا روزہ رکھو، اللہ نے کیا کہا تھا صدقہ زکوٰۃ خیرات کرو، سب بھول گئے تو اللہ دنیا کی زندگی ان کی تنگ کر دیتا ہے۔ آج لاکھوں کروڑوں کا جمع ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن کھانے کے لیے ترس ہے، ہارڈ ہے، شوگر ہے، سوچ سوچ کے کھاؤ، سوچ سوچ کے پیو، سب کچھ ہے، تنگ ہے، لیکن اتنی اولاد، کوئی کاروبار میں، کوئی کسی میں، کوئی، ہر انسان زندگی میں تنگی محسوس کر رہا ہے، یہاں کی تنگی۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جب مرا قبر کی زندگی ملی، قبر تنگ ہو گئی، تاریکیوں سے بھر گئی، ازدوں سے بھر گئی، اور جب دوسری دنیا قائم ہوئی، وہاں جب جاتا ہے تو وہاں اللہ نے بینائی چھین لیا، اندھا ہو کر جا رہا، کہتا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو نے آنکھ دیا، آنکھ کے اندر بینائی دی، چلتا تھا، ٹکر سے، گرنے سے، ایکسیڈنٹ سے بچتا تھا، آج میدان محشر میں تیرے سامنے آ رہا ہوں، تو نے بینائی کیوں چھین لی، اندھا کیوں کیا، لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اللہ کہے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں تیرے سامنے آئی، نبی کا فرمان آیا، قرآن آیا، تو نے بھلا دیا ہمیں، ہم نے دوزخ میں ڈال کر آج تجھے بھلا دیا۔ ایسے لوگوں کی سزائیں یہی رہیں گی۔ تو یہ مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ہے۔ آج مہینہ گزرا، کتنی مرتبہ ہم لوگ نورانی راتیں، آج دوسری ہے، کتنے بھائیوں کو قرآن لے کر بیٹھ کر پڑھنے کی توفیق ہوئی، جبکہ بندہ جب قرآن لے کر قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے تو اللہ کی قسم آسمان کا تعلق زمین سے جڑ جاتا ہے، اللہ کا تعلق بندے سے جڑ جاتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جب نبی تھے تو نبی کے ساتھ ہم ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کبھی کبھی جاتے تھے، خیریت معلوم کرتے تھے، کچھ دیر بیٹھتے تھے۔ نبی رحمت جب سے وفات پا گئے، ہم لوگ نہیں گئے محترمہ کے پاس، چلو آج چلیں گے۔ دونوں صحابی گئے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، بیٹھے، پانی لائے، ابھی کچھ وقت گزرا تھا، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خاموش کرا رہے، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے اور اونچا مقام ملا، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہم سے ملاقات کرائے گا، رو مت۔ لیکن اور زیادہ رونا شروع، ان کی ہچکیاں، ان کا رونا دیکھ کر صدیق اکبر جو خاموش کرانے کی کوشش کر رہے، ان کو بھی رونا آ گیا، وہ بھی ہچکیاں لے کر تڑپ تڑپ کر رونا شروع کر دیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو خاموش، ابو بکر آپ ان کو خاموش کرا رہے تھے، آپ خود رونے لگے، خاموش ہو جاؤ، کیا بات ہے، خاموش، اور ہچکیاں لے کر، اور ہچکیاں لے کے رو رہے۔ ان کا رونا دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تین ہیں، تینوں رو رہے ہیں، اب کوئی چوتھا نہیں ہے کہ خاموش کرا دے، الا یہ کہ تینوں میں سے کوئی رو رو کے تھک کر خاموش نہ ہو جائے۔ کچھ دیر تک سلسلہ چلتا رہا رونے کا، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش ہے، صدیق اکبر کو خاموش کی، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو خاموش کی۔ سوال یہ رو کیوں رہے تھے؟ عمر کیوں رو رہے؟ آپ رو رہے تھے، آپ کو خاموش کرا رہا تھا، نہیں رو رہے تو میرے کو رونا آ گیا، کیا تکلیف ہے، آپ رو رہے ہیں، خاموش نہیں ہو رہے؟
میں ام ایمہ رضی اللہ تعالیٰ خاموش کرا رہا تھا، یہ نہیں خاموش ہوئی تو مجھے رونا آ گیا ان کے رونے پر، اس لیے میں رونے لگ. آپ کیوں روئے؟ آپ لوگ آئے اتنے دنوں کے بعد تو نبی کا زمانہ یاد آ گیا. کبھی کبھی آپ دونوں آتے تھے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہوتے تھے، اور پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالی جبریل امی کو بھیج کر قرآن نازل کرتا تھا. جب جبریل امی رب کے پاس سے قرآن کی آیتیں لے کے آتے تھے، نبی کو سناتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سناتے تھے، تو اس وقت ہمارے اس گھر کا تعلق آسمان سے جڑتا تھا، اللہ کا تعلق ہم سے جڑتا تھا، فرشتوں کا تعلق ہم سے جڑتا تھا. لیکن افسوس نبی چلے گئے، وحی کا نزول بند ہو گیا، اب ہمارا تعلق آسمان سے بند ہو گیا. اس چیز پر ہمیں رونا آ رہا ہے. پتا کیا چلا؟ جب ایک مومن کہیں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی قسم اس کا ڈائریکٹ تعلق رب سے ہوتا ہے، آسمان سے ہوتا ہے، فرشتوں سے ہوتا ہے. کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس مبارک مہینے کو، قرآن کے مہینے کو پا کر بھی اللہ سے، قرآن سے، فرشتوں سے اپنا تعلق جوڑ نہیں پا رہے ہیں. تو دوستو، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے بہت سارے راستے، یہ مہینہ، یہ راتیں اللہ نے دی ہے. کوشش کرو بعد میں پچھتانا نہ پڑے. مختصر طور پر میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا. دو چیزیں اور ہیں. ایک آپس میں اصلاح مصالحت ہے. آج توڑ پھوڑ والی زیادہ بات رہتی ہے. اصلاح مصالحت. قرآن یہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے بھائی. کلمہ جوڑ رہا ہے. ہم نے کلمے کو نہ سمجھا، اس لیے سوچو سوانے ہم نے پڑھا ابو لہب کی. ابو لہب نبی کا چاچا، دشمن، اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن. لیکن اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر مجھے میری سرداری کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ نہیں، دن میں 100 مرتبہ کلمہ. وہ کافر تھا، اس کو معلوم تھا کلمے کا تقاضا کیا ہے. لیکن ہم مولوی صاحب ہیں، مسلمان صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، اپنی انا لے کے بیٹھے تو قرآن کے حدیث کچھ بھی نہیں مانیں گے. یہ ضد ہے یار. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. اگر دو مسلمان آپس میں ٹکراتے ہیں، دو لوگ آپس میں ٹکراتے ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تم ان دونوں بھائیوں میں اصلاح کر دو، جھگڑے کو برقرار نہ رکھو. فاصلحوا ذات بینکم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم کیا جائے. گویا اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمت ہم کو حاصل ہو، اللہ ہم پر رحم کرے، تو ہمارے لیے فرض ضروری لازم یہ ہے جب مسلمان آپس میں ٹکرائیں تو ان کے اندر اخوت مصالحت پیدا کر دیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے. پھر کسی بھی، یہاں تک کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ آپ نے مسکرا دیا. صحابی رسول ٹھہرے عمر رضی، آپ کو اللہ ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے، آپ مسکرائے کیوں؟ کبھی آپ نہیں مسکراتے دوران خطبہ. کہا اللہ نے دو اپنے بندوں کے جھگڑے کو بتایا، مجھے ہنسنا آ گیا. کیا بتایا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ایک کو اجازت دیا جنت میں جا رہا، دوسرا اللہ آپ نے کہا ہے میدان معاشر میں ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا، اس نے میرا حق مارا ہے اس کو واپس کرو، پہلے حق دلاؤ واپس. بھئی میرا حق، میرے اوپر ظلم کیا ہے. کیا ظلم کیا؟ یہ ظلم کیا، دے. وہ کہے گا میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے، کیا دوں؟ یہ کہے گا دو. اسی لیے دنیا میں صبر کیا کہ یہاں ملے گا، کیونکہ یہ دنیا آخری زندگی دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ ادھوری دنیا ہے. یہاں کے پورے فائل وہاں پر کھلنے والی ہیں دوبارہ، چاہے چھوٹا معاملہ ہو دین کا یا دنیا کا، وہاں اوپن ہوگی دوسری چیز. وہ انسان روتے ہوئے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے گا، اے اللہ میرے پاس یہاں کچھ نہیں ہے،
میں کیا دوں؟ آپ اس کو کہیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کہے گا بندے معاف کر دے میرے اس بندے، اللہ آپ اس سے دلا دے، دنیا میں اس لیے صبر کیا، یہاں آپ کچھ دلائیں گے۔ وہ بندہ کہے اللہ کہہ دے معاف کر دے، اللہ کہے گا اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اب یہ رو رہا ہے معاف کر دے، وہ رو رہا ہے کہ میرا حق چاہیے، رب کی رحمت جوش میں آئے گی۔ نبی رحمت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہے گا یا عبدی ارفع راسک، اے میرے بندے تو حق مانگ رہا، ذرا اپنے سر کو اٹھا اوپر کی طرف۔ وہ بندہ اوپر اٹھائے گا، دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا، نیچے سر۔ اللہ پوچھے گا کیا دیکھا؟ اللہ خوبصورت محل دیکھا کہ کسی نگاہ نے آج تک ویسا محل خوبصورت دیکھا نہیں، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی زبان نے بیان کیا، نہ کسی نے دل دماغ میں سوچا ہے، تصور کیا ایسا خوبصورت محل ہو سکتا۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندے وہ کس کا ہے؟ اللہ وہ بندہ کہتا ہے اللہ تیرے کسی رسول نبی کا، خلیل کا ہوگا، حبیب کا ہوگا۔ اللہ کہے گا نہیں، ان کے لیے نہیں، تو کسی شہید کا ہوگا جو دین کی محبت، دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو قربان۔ اللہ کہے گا اس کا بھی نہیں ہے، اللہ اس کا بھی نہیں ہے، اللہ کہے گا جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ تو بندہ کہے گا اب تو خالی ہی رہے گا، کوئی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کہے گا میرے بندے تو ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کیوں مذاق کر رہا ہے؟ 70-80 سال محنت کیا، 50 گز کا ایک پلاٹ نہیں خرید سکا، ایک نیکی کے لیے اس بھائی کو رو رہا ہے نہیں معاف کر پا رہا ہوں میں، کچھ تو مل جائے، آپ مذاق کر رہے ہیں میرے پاس قیمت ہے؟ اللہ کہے گا نہیں میرے بندے تیرے پاس ہے قیمت۔ بندہ مجبور ہو کہ اللہ کیوں مذاق کر، اللہ ہے تیرے پاس، کیا ہے؟ اپنے اس مومن بھائی کو معاف کر دے، اس محل کی قیمت وہی ہے، لے لے اس کو معاف کر کے اس محل کو۔ بندہ خوش، اللہ اس کو بھی معاف کیا، اور جتنے لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا معاف کر دیا۔ اور یاد رکھو ایسے شب قدر کی دعا اللہ کے نبی سے جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا پڑھے تو نبی نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اس لیے معاف کر دے، لیکن کس کی معافی ہوگی وہ سوچو۔ سورہ نور اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہو رہی ہے ایک بڑا واقعہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اے ابو بکر تم اگر چاہتے ہو اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے تو تم مستاح کو معاف کر دو۔ پتا کیا چلا جب ہم یہ دعا پڑھنے جاتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا اس لیے معاف کر دے، تو پہلے ہم دماغ میں لائیں کہ ہم کس سے ناراض ہیں، کون ہم پر ظلم کیا ہے، کون ہم کو ستایا ہے، کون ہمارا حق، سب کو اللہ میں معاف فرما رہا ہوں، تو اس دعا کو میں پڑھ رہا ہوں اس رات کو مجھے معاف فرما دے۔ یہ شرط رب نے بیان پر، ہم نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا۔ تو مختصر یہ کہ اخوت، محبت، اصلاح، یہ مہینہ، یہ راتیں، یہ دعائیں ہمیں پیغام دیتی ہیں۔ کینہ، کپٹ، بغض، عبادتیں بیکار۔ نمبر 4 صبر۔ لمبی تشریح ہے، مختصر یہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر۔ مثال کے طور پر ماں ہے، باپ ہے، بوڑھے جھڑک رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ تم ان کی عزت کرو، احترام کرو، حسن سلوک کرو، چوں چرا نہ کرو۔ تکلیف ہوتی ہے کبھی ایسے، لیکن پھر بھی خام فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ نماز کا وقت ہے، فجر کا حکم ہے جاؤ، میٹھی نیند چھوڑنا، بستر چھوڑنا مشکل ہے، ظہر میں گرما کا موسم ہے، جانا مشکل ہے، لیکن ساری تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرو، یہ ہے الصبر علی الطاعہ۔ اور دوسرا الصبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا۔ آج بہت سے لوگ کچھ لڑ لیتے، جھگڑ لیتے، کوشش کر لیتے، نہیں آخر آپ بھائی اللہ کے لیے معاف۔ صبر کیا ہے؟ جب مشکل آئی، مصیبت آئی تو اس وقت معاف کر دینا۔ جیسے بخاری کی وہ روایت
بارہا سنے ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں, ایک تازی قبر ہے, وہاں ایک خاتون بوڑھی عورت رو رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا صبر کرو. وہ نبی کو پہچانتی نہیں تھی. اس نے کہا میرا لال, میرا بیٹا, میرا دلارا, میرا لال مرا ہے, میں اگر آپ کا بیٹا مرتا تو میں دیکھتی آپ کیسے صبر کرتے. پہچانتی نہیں تھی. سخت الفاظ میں جواب دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. کچھ صحابہ دور سے دیکھ رہے تھے. آئے, کیا ہے, کون تھے, نہیں معلوم, کیا بول رہے تھے, یہ بول رہے تھے. ارے وہ اللہ کے رسول ہے. پریشان ہو گئی. کہا لے چلو. آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کو میں پہچانتی نہیں تھی, معافی, اب میں صبر کروں. آپ نے فرمایا اس کو صبر نہیں, جب پہلی چوٹ پڑے اس وقت صبر کرو, اس کو کہتے ہیں صبر. اس پر اللہ اجر دیتا ہے. نہیں تو ایک دن کیسی بھی مشکل رہے, رو رو کے تھک کے صبر تو آ جائے گا, اس کو صبر نہیں. اس پر کوئی نیکیاں ثواب اجر. پہلی چوٹ پر کہ انا للہ, یہ دوسری. اور تیسری الصبر علی المعصیہ, گناہ پر صبر. کیا مطلب؟ بھئی گانا اچھا چل رہا, سننا دل چاہ رہا ہے, نہیں, اللہ نے منع کیا, صبر کر لے. یہ زناکاری کی کوئی دعوت دے رہی ہے, نہیں, حرام قرار دیا, صبر کر لے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ, بادشاہ کی بیوی کیسی خوبصورت, جوانی کے عالم, ہے تلک قال معاذ اللہ, 7 دروازوں کو بند کرتی ہے, اندھیری کوٹری ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں. کہتی ہے یوسف آ جاؤ, رات کو رنگین کر لیں گے, خواہشات پوری کر لیں گے. قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. کہا نہیں آؤ گے تو میں تم کو جیل میں ڈلوا دوں گے. کہا اللہ کی قسم, جیل کی مصیبت ذلت گوارا ہے, لیکن یہ گناہ ہم کو گوارا. ساری تکلیف برداشت, ذلت برداشت, لیکن اللہ کی نافرمانی گناہ کرنا برداشت نہیں. آج تھوڑی مشکل, 2 ویلر ہے, 4 ویلر نہیں, چلو بھائی تھوڑا سود پہ لے لو, بعد میں معافی. یہ کوئی معمولی گناہ نہیں. کفار سے یہ لڑائی نہیں ہے, یہود اسرائیل سے لڑائی نہیں ہے. جو شخص تھوڑی مصیبت پر صبر نہ کر کے سود میں, رشوت میں, اللہ کی نافرمانی میں, اللہ کی بغاوت میں ملوث ہوتا ہے, وہ گویا ڈائریکٹ اللہ و رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. جو شخص سود کو نہ چھوڑے وہ گویا اللہ و رسول سے جنگ کا اعلان کر دے رہا ہے. تو صبر علی المعصیہ, نافرمانی کرنے کا دل چاہے, دل کو روک لو, یہ ہے صبر. یہ پیغام دینے آیا ہے یہ رمضان کا مہینہ. جب حلال چیزوں کو اللہ کا حکم مان کر چھوڑ دیتے ہیں تو غیر رمضان میں حرام چیزوں کو بھی اللہ کا حکم مان کر چھوڑ دو, صبر کر لو. تو خیر یہ 4 باتیں ہیں, اگر ہم حاصل کر لیتے ہیں اللہ کی رضا, اللہ کی محبت, اللہ کی نصرت, اللہ کی تائید, تقوی, تقرب الی اللہ, یہ سب کے سب ہم کو حاصل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.